السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بینڈرا ویسٹ ممبئی 50 جماعت نہم مضمون اردو۔ بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب کی پہلی رباعی پڑھنے جا رہے ہیں جس کی شاعر میر انیس ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں رباعی کی طرف۔ پہلی بات سے جانتے ہیں کہ رباعی کیا ہے۔ کسی مخصوص موضوع پہ مسلسل اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہے جو مصرعوں یا اشعار کی تعداد کے مطابق پہچانی جاتی ہے۔ مخصوص موضوع پہ جو نظم کہی جاتی ہے جس میں اشعار کی تعداد ہوتی ہے وہ نظم کہلاتی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے نظم حمد میں۔ اسی طرح بچوں، نظموں کی مختلف صورتیں ہیں جسے ہم اشعار کی تعداد اور مصرعوں کی تعداد سے پہچانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 مصرعوں اور ایک خاص وزن و بحر میں ادا کیے گئے شاعرانے خیال کو رباعی کہتے ہیں۔ اب رباعی کیا ہے بچوں؟ تو 4 مصرعوں پہ مشتمل نظم رباعی کہلاتی ہے۔ رباعی جو ہے، رباعی کے لیے ایک مخصوص بحر اور ایک مخصوص وزن ہوتا ہے جس میں رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی چاروں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اب قافیہ کیا ہے یہ ہم نے سرگرمی میں اور نظم کے دوران دیکھا کہ ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ جو ہے قافیے کہلاتے ہیں۔ رباعی میں شاعر جو ہے اسے جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ اپنی بات کو پہلے مصرعے سے بچوں شروع کرتا ہے، اور اس کی یہ بات پہلے مصرعے سے شروع ہوتے ہوئے جب چوتھے مصرعے پہ پہنچ جاتی ہے تو یہ چوتھا مصرع بہت جاندار ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، جس میں شاعر اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہے۔ تو یہ چوتھا مصرع جو رباعی کا ہوتا ہے بہت ہی متاثر کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اثر انداز والا ہوتا ہے، بہت زوردار ہوتا ہے۔ اور اس چوتھے مصرعے میں شاعر پوری رباعی کے خیال کو مرکوز کر دیتا ہے، یعنی پوری رباعی کے جو خیالات کو اس کو پیش کرنا ہوتا ہے وہ اسے مرکوز کر دیتا ہے، اس پوری بات کو وہاں مکمل کر دیتا ہے، اور بڑے ہی خوبصورت اور چونکا دینے والے انداز میں شاعر جو ہے اپنی اس بات کو چوتھے مصرعے میں مکمل کر دیتا ہے۔ اب بچوں، آپ کو یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کتابی 4 مصرعوں کی نظم ہے، آپ کی درسی کتاب میں کتابی ہے، لیکن اب ہم فرق کیسا کریں گے کہ یہ رباعی ہے یا قطع ہے؟ تو قطع میں جو ہے کوئی خاص وزن بحر نہیں ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کوئی مطلع نہیں ہوتا ہے۔ یہ پابندی صرف رباعی کے لیے ضروری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رباعی کہنا ایک مشکل کام ہے، اس لیے فن کے ماہر شعراء اسے ایک چیلنج کے طور پہ لکھتے ہیں۔ تمام بڑے اور اہم شعراء کے کلام میں رباعیہ ملتی ہے۔ اردو میں تمام بڑے شعراء، اردو ادب میں تمام جو بڑے بڑے شعراء ہیں انہوں نے رباعیوں میں طبع آزمائی کی ہے، جس میں میر و سودا، انیس و دبیر، غالب و ذوق، اکبر و روا، جوش و فراق، امجد و یگانہ سب نے رباعیہ کہی ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں جان پہچان کی مدد سے کہ میر انیس کے بارے میں۔ میر انیس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ میر ببر علی انیس سن 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ میر خلق کے بیٹے اور میر حسن کے پوتے تھے۔ شاعری میں اپنے والد کے شاگرد تھے۔ میر انیس نے جو ہے شاعری جو ہے اپنے والد سے سیکھی۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں بچوں کہ میر انیس کو اردو ادب میں جو بہت اونچا مقام یا جو درجہ ملا ہے وہ مرثیہ نگاری سے ملا ہے۔ اب مرثیہ کیا ہے؟ تو مرثیہ بھی نظم کی ایک قسم ہے۔ مرثیے سے مراد ایسی نظم جس میں بین کیا جائے، ماتم کیا جائے۔ مرثیے کے بارے میں مزید معلومات جب ہم مرثیہ پڑھیں گے تب ہم جانیں گے۔ ان کا کلام فصاحت کا بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے شاعری کی دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ رباعیات میر انیس ان کی رباعیوں کا مجموعہ، زبان و بیان پر ان کی غیر معمولی قدرت کا مظہر ہے۔ سن 1874 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیے ہم رباعی کی طرف۔ آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو، دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو،
یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے۔ دیکھا بچوں آپ نے یہاں پر پہلے مصرعے میں رہتی، دوسرے میں رہتی اور چوتھے مصرعے میں رہتی، قافیے کی کس قدر پابندی کا خیال رکھا گیا ہے۔ اب ہم اس کا اشعار کا لفظی مطلب دیکھتے۔ آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے، شاعر کی آنکھ بہار کے بادل سے لڑی رہتی ہے۔ ابر یعنی بادل، اشکوں کی ردا، ردا یعنی چادر، اشک یعنی آنسوؤں کی چادر شاعر کے منہ پہ پڑی ہوئی ہے۔ شاعر کی دونوں آنکھیں ساون بھادو ہے، ساون بھادو یعنی برسات کے شروعات کے 2 مہینے جس میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، یعنی شاعر کی آنکھوں سے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے، جھڑی یعنی مسلسل لگاتار آنسوؤں کی جھڑی جو ہے سارے برس یعنی پورے سال بھر شاعر کے آنکھوں سے بہہ رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر کو روزگار کی سختیوں اور ایک کے بعد ایک آنے والی پریشانیوں اور مشکلوں نے شاعر کو رنجیدہ اور بے حس بنا دیا ہے۔ شاعر کو جو ہے روزگار کی پریشانیاں ہیں، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک پریشانیاں، مشکلیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے شاعر رنجیدہ ہو چکا ہے، غمگین ہو چکا ہے اور بے حس ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے ذرا سی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ذرا سی بات پر شاعر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں اب میری آنکھ ابر بہاری سے لڑی رہتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کی آنکھوں کو موسم بہار کے بادل سے عشق ہو گیا ہے، اور بار بار رونے کی وجہ سے شاعر ایسا کہہ رہے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو جو ہے موسم بہار یعنی بہار کے موسم کے بادل سے عشق ہو گیا ہے، اور اس لیے وہ موسم بہار کے بادل کی طرح ہمیشہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کا چہرہ یعنی شاعر کا چہرہ آنسوؤں میں ڈوب جاتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے جیسے آنسوؤں کی چادر نے اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آنسوؤں کی چادر نے شاعر کے چہرے کو منہ پہ ڈھانپ دیا ہے۔ جس طرح ساون بھادو کے مہینوں میں خوب بارش پانی برستا ہے، ساون بھادو دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو، اس شعر میں شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ مبالغہ یعنی صنعت مبالغہ، ایسی صنعت جس میں شاعر کسی بات کو اس قدر بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اس صنعت کو صنعت مبالغہ کہتے۔ تو شاعر نے جو تیسرا مصرعہ ہے دونوں آنکھیں ہیں میری ساون بھادو، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح بارش کے 2 مہینوں میں بارش ہوتی ہے، اسی طرح شاعر کی آنکھوں میں برس کے 12 مہینے آنسوؤں کی کیا لگی ہے؟ جھڑی لگی ہے۔ بچوں امید ہے آپ کو اس کی تشریح اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آئیے اب ہم اس کے معنی اور اشارات کی طرف چلتے ہیں۔ اشک آنسو، ردا چادر، ساون بھادو برسات کا پہلا اور دوسرا مہینہ، چشم آنکھ۔ اب ہم آتے ہیں ربائی کی سرگرمی کی طرف۔ تو پہلی سرگرمی ہے درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ شاعر کے مطابق آنکھ، منہ، آنکھیں، برس۔ تو آنکھ ابر بہاری سی لڑی ہے، منہ اشکوں کی ردا سے ڈھکا ہے، آنکھیں ساون بھادو، برس جھڑی رہتی ہے۔ اگلی سرگرمی یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے، اس مصرعے کی وضاحت کیجیے۔ اس مصرعے میں شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے اپنے چشم پر آب کا ذکر کیا ہے، یعنی آنکھوں بھری آنسو کا ذکر کیا ہے کہ اس کی آنکھیں کبھی خوش نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اس میں آنسو بہہ رہے، لگاتار آنسو آ رہے، وہ مسلسل روئے جاتی ہے، آنسو لگاتار بہتے رہتے ہیں، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو سال کے 12 مہینوں کی جھڑی لگ گئی ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اگلی سرگرمی کی طرف ہم معنی لفظ لکھیے۔ آنکھ، چشم، اشک، آنسو، ساون، بہار برسات کا مہینہ، ردا چادر، برس سال۔ امید ہے بچوں آپ نے ان سرگرمیوں کو سمجھا ہوگا۔ ان تمام سرگرمیوں کو تشریح کو اچھے سے سمجھنا ہے، اسے اپنی کاپی میں
لکھنا ہے شکریہ.